عمران خان نے آج مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل آنے سے روک دیا۔ عمران خان نے کیوں روکا، آئیے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے محسن نقوی امریکہ پہنچے اور محسن نقوی کے سامنے جوئی ویلسن نے فری عمران خان کا نعرہ لگا دیا۔ محسن نقوی کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتائیں گے، کیا صورتحال ہے، ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال اور اڈیالہ جیل کی صورتحال، عمران خان کا کیا حکم ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیر افضل مروت کیونکہ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما مانے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آج عمران خان نے کیا کہا اور عمران خان نے شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل آنے سے کیوں روکا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں مذاکرات کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا، اس ملک میں جو ظلم ہوا، اس ملک میں جو جبر ہوا اور ایک ایسی داستان اور ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی ظلم کی جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ ڈی چوک پہ تحریک انصاف کے ورکرز کو گولیاں ماری گئیں، بہت سے ورکر شہید ہو گئے، اور پھر اس کے کچھ دن بعد ایک ٹرینڈ چلنے لگا جس کا نام تھا گولی کیوں چلائی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ اچانک ہی مذاکرات کی بات سامنے آتی ہے، مذاکرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن یعنی تحریک انصاف ایک بینچ پر بیٹھتی ہے اور مذاکرات کے 4 راؤنڈ ہوتے ہیں، 4 سیشن ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں۔ عمران خان 31 جنوری تک کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں، اگر مذاکرات سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ عمران خان نے 31 جنوری تک کا ٹائم دیا۔ اب ہوتا ہے کیا کہ تحریک انصاف کچھ مطالبات سامنے رکھتی ہے، تحریک انصاف کچھ مطالبات سامنے رکھتی ہے، جس میں 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانا، جس میں 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنانا، اور تحریک انصاف کے یہ 2 مطالبات ایسے تھے جس پہ تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ 7 روز کے اندر، یعنی آج سے 8 روز قبل تحریک انصاف نے یہ مطالبہ سامنے رکھا کہ 7 روز کے اندر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے، اگر نہیں بنایا جاتا تو مذاکرات رک جائیں گے۔ ہوتا ہے کیا، 7 روز گزر چکے ہیں لیکن نہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بننا، نہ 26 نومبر پہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا، سینئر ججز پر ایک کمیشن بن گیا، تو اصلیت سامنے آ جانی ہے، حقیقت سامنے آ جانی ہے، حقائق سامنے آ جانے ہیں۔ اور 26 نومبر پہ بھی یہی ہے کہ 26 نومبر جوڈیشل کمیشن بننا، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ گولی کس کے آرڈر پر کیوں چلائے گی، اس کا جواب ہی نہیں ہوگا۔ اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں بنے گا؟ اب 7 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان نے آج 31 جنوری سے پہلے ہی آج عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مذاکرات اب نہیں ہوں گے، اب مزید مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، مذاکرات ختم، اب جو فیصلہ کروں گا میں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ اس کمپین کو چلائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ اس جدوجہد کو چلائیں گے، تو جو مذاکرات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جو میں نے بات کنٹینیو کی، جو میں نے بات کا آغاز کیا، گولی کیوں چلائی، وہ جو ایک سوال تھا اس مذاکرات کے سیشن کے دوران، اس مذاکرات کی ٹیبل کے دوران، ان مذاکرات کے دنوں کے دوران، وہ سوال لوگ بھول گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اہم رہنما وہ سوال نہیں کر رہے کیونکہ مذاکرات کی طرف دھیان تھا۔ سوشل میڈیا پہ وہ سوال اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا کیونکہ مذاکرات کی طرف دھیان تھا، لیکن آج مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور اب عمران خان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے نیا لائحہ عمل بنائیں گے۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فروری کے اینڈ میں یا پھر مارچ کے شروع میں ایک دفعہ پھر مارچ ہوگا، ایک دفعہ پھر سڑکوں پر فیصلہ ہوگا، آپ نے مارنے ہیں بندے مار دیں، آپ نے گولی چلانی ہے چلا دیں، ایک دفعہ پھر لوگ نکلیں گے اور اسی طرح ایک تاریخ رقم کریں گے، ایک کثیر تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ اب فیصلہ عمران خان کا ہے کہ عمران خان اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ دوسرا، شیر افضل مروت، شیر افضل مروت کنٹروورسی، سلمان اکرم راجہ، یہ ساری چیزیں آپ سب کو یاد ہوں گی۔ شیر افضل مروت نے جو سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بیان دیے اور سلمان اکرم راجہ نے جو شیر افضل مروت کے حوالے سے بیان دیے، آج جو اڈیالہ سے خبر آ رہی ہے، عمران خان نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل وہ اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہیں، عمران خان نے اس چیز سے روک دیا ہے۔ بطور وکیل پیش ہونے سے عمران خان نے شیر افضل مروت کو روک دیا ہے۔ عمران خان نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کیا ہے، شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے، اسے جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ آج عمران خان کا بیان ہے اور یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے،
اس بیان کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوگی، بہت بڑی سٹوری ہوگی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج عمران خان کو تحریری طور پر یہ لکھ کر دینا پڑا ہے کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے، اسے اڈیالہ جیل کے اندر بطور وکیل پیش نہ کیا جائے، بطور وکیل یہ پیش نہ ہو۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کے متعلق تحریر بھی لکھوا دی ہے، یہ تحریر لکھوائی گئی ہے۔ شیر افضل مروت عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے، گیٹ نمبر 5 سے ہی انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے، اسے اڈیالہ جیل کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں عمران خان نے روکا ہے؟ ظاہری بات ہے کنٹروورسی ہے پارٹی میں، شیر افضل مروت کی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہیں جس سے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ آپس میں یہ متنازع بیان آتے ہیں، اختلافات کا شکار ہوتے ہیں، صرف شیر افضل مروت نہیں بلکہ سلمان اکرم راجہ۔ سو آج عمران خان نے یہ ہمیں سننے کو ملتا تھا، عمران خان نے کئی دفعہ روکا، لیکن آج عمران خان نے شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل کے اندر آنے سے ہی روک دیا ہے، اور اس کا جیل انتظامیہ کو اور عدالت کو آگاہ کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے۔ اس پہ اب کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے، کیا مزید اپڈیٹ ملتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج شیر افضل مروت کو روکا گیا ہے؟ دیکھیں وجہ سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ میں انہیں نہیں مانتا، مجھے کوئی نوٹیفیکیشن دکھا دیں۔ ایون کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ میرے جنرل سیکرٹری ہیں، عمر ایوب کی جگہ انہیں لگایا گیا، اور شیر افضل مروت نے جو ایسا بیان دیا تھا اس کے بعد یہ تمام سچویشن، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں محسن نقوی کی۔ محسن نقوی پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ پہلے میں جو وزارت داخلہ کی جانب سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت اور ملاقاتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ ترجمان وزیر خارجہ، ترجمان دفتر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہے، محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہیں، اس شرکت کا، ملاقاتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دورہ وزارت خارجہ کے ذریعے یہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آفیشلی دورے ہوں وہ وزارت خارجہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ نہیں ہوا، مزید تفصیلات کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کرے۔ یہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب خود ہی گئے ہیں، مطلب کسی کو علم نہیں، خود چلے گئے ہیں تو اور کہہ رہے ہیں کہ بلایا گیا ہے۔ اب محسن نقوی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محسن نقوی گئے ہیں، انہوں نے جوئی ولسن ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے ایک اسپیشل امریکی کانگریس کے ہیں جو یہ رہنما، ان سے ملاقات کی، اور بڑی مسکراتی ہوئی ان کی تصویر محسن نقوی کی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں امریکی تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اب یہ جن کا نام ہے جوئی ولسن، انہوں نے ملاقات کے بعد فری عمران خان کا نعرہ لگا دیا، فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی۔ انہوں نے فری عمران خان لکھا ہے، جس طرح رچرڈ گرینل نے لکھا تھا فری عمران خان، اسی طرح آج جوئی ولسن نے فری عمران خان کا نعرہ لگا دیا۔ سو محسن نقوی صاحب فوریہ انداز سے جن کو جا کے مل رہے ہیں اور پھر اپنا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ میں پاکستان کا وزیر داخلہ ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں فری عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ جو عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، یہ میں سمجھوں گا کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچے گی جب انٹرنیشنل پریشر آئے گا، جہاں جائیں گے وہ فری عمران خان کی بات کریں گے، وہ ریلیز عمران خان کی بات کریں گے۔ سو محسن نقوی صاحب کے ساتھ تو بہت زبردست پرینک ہوا ہے۔ باقی ہم سن رہے تھے، جیو نیوز نے چلایا اور بہت سے چینل نے چلایا کہ بلاول بھٹو بھی جائیں گے تقریب میں شرکت کے لیے۔ پوچھنا صرف یہ تھا کہ کہاں رہ گئے ہیں، کیا وہ پاکستان پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں؟ گئے ہی نہیں تھے۔ ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔